بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، جس کا ترجمہ ہے کہ مشکلات میں ہمت اور برداشت اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اللہ سے اس کی مدد مانگنے کا طریقہ کیا ہے۔ ایک طریقہ صبر ہے اور دوسرا طریقہ ہے نماز۔ آج ہم انہی دو طریقوں میں سے ایک طریقے کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے، یعنی وہ طریقہ ہے نماز سے مدد حاصل کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا کہ ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں مشغول ہو جاتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی سخت امر پیش آتا، یعنی کوئی مشکل کام ہوتا، تو نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ اب جانیں گے کہ نماز کے ذریعے مدد مانگنے کی وجہ کیا ہے۔ کیونکہ نماز اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی رحمت ہے، اس لیے ہر پریشانی کے وقت نماز کی طرف جانا گویا اللہ کی رحمت کی طرف جانا ہے، اور جس شخص پہ اللہ کی رحمت ہو جائے تو پھر کیا مجال ہے کسی پریشانی کی کہ وہ باقی رہ سکے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس میں کوئی شک اور کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ مخلوقات کی ساری حاجتیں اور ضرورتیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ یعنی اگر کوئی مشکل یا ضرورت کے وقت ہماری مدد کر سکتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے یہ ممکن نہیں۔ بظاہر جو کام بندوں کے ہاتھوں سے ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں وہ بھی حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے سر انجام پاتے ہیں۔ یہ ہم سب مسلمانوں کا ایمان ہے۔ اب ہم ایک اہم بات پہ نظر ڈالتے چلتے ہیں کہ یہ نماز کا جو طریقہ جو بھی ہم جانیں گے، وہ جو ہمیں اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلیم فرمایا ہوا ہے، یہ صرف ان حاجتوں کے لیے نہیں ہے کہ جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہو، بلکہ ان حاجتوں کو پورا کروانے کے لیے بھی یہی طریقہ ہمیں تعلیم فرمایا گیا ہے جن کا تعلق اللہ کے مخلوق میں سے کسی سے ہو۔ مثال کے طور پر آپ کو ایک کتاب چاہیے، اب اس کتاب کو حاصل کرنے کے لیے اس کا مطالبہ امی یا ابو سے پہلے اللہ تعالیٰ سے کیا جائے۔ کیونکہ امی یا ابو وہ کتاب اس وقت تک نہیں لا کر دے سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو، اور اس طرح کتاب بھی مل جائے گی اور اللہ پر یقین اور بھی زیادہ پکا ہو جائے گا کہ جو کرتا ہے صرف اور صرف اللہ کرتا ہے، اور جو ہوتا ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ اب ہم اس نماز کے ادا کرنے کا طریقہ سیکھیں گے جس کی تعلیم ہمیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ اس نماز کا نام صلاۃ الحاجت ہے۔ بیٹا، اس نماز کا نام صلاۃ الحاجت ہے۔ صلاۃ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے نماز، اور حاجت کے معنی ہوتے ہیں ضرورت اور خواہش یا امید کے، یعنی صلاۃ الحاجت کے معنی ہوئے ضرورت پوری کروانے والی نماز۔ اب ہم اس کا طریقہ پڑھتے ہیں کہ جب بھی کسی کو اس طرح کی کوئی ضرورت پیش آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ اچھی طرح سے وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا بیان کرے۔ حمد و ثنا بیان کرنے کا مطلب یعنی دعا میں ایسے کلمات ادا کرے جس سے اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو، اور پھر درود شریف پڑھے، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے جو آگے آپ کو آ رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح اس کی حاجت پوری ہوگی۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم، لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجۃ ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ جی، یہ تھا صلاۃ الحاجت کا طریقہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ طریقہ خوب اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا، اور اب آپ اپنی حاجات کو سب سے پہلے اللہ کے سامنے رکھیں گے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ آپ کی ساری حاجات قبول فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔